أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا قال یا آدم، کہا اللہ تعالیٰ نے اے آدم۔ یہاں کہا گیا ہے اس نے کہا، مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم۔ آدم نام سے پکارا۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، جہاں سے تمام انسانوں کی اصل شروع ہوئی ہے وہ ہے ابو البشر۔ اور یہ جو آدم نام آیا ہے، اس آدم نام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کا نام تھا، یہ کوئی صفت نہیں تھی۔ یہ ان کا نام تھا، کوئی صفت نہیں تھی کہ جن سے ان کو پکارا جا رہا تھا، بلکہ ان کا نام ہی آدم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام سے ہی پکارا جاتا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ان کو پکارا، یہ وصف نہیں ہے۔ لیکن یہ لفظ بنا کس سے ہے؟ اس کے کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ادما لفظ سے بنا ہے، آدم ادما سے بنا ہے۔ ادما کس کو کہتے ہیں؟ ادما ایک رنگ ہوتا ہے۔ وہ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سیاہی مائل اور گندمی رنگ کے درمیان والا رنگ ہوتا ہے۔ گندمی تھوڑا سا سیاہ کی طرف، کالے کی طرف ہو، اور گندم کے رنگ کی طرح ہو، تو ان دونوں رنگ کے درمیان کا جو رنگ اور کلر ہوتا ہے اس رنگ کو ادما کہتے ہیں۔ اور اسی سے ہی کیا لفظ بنا ہے؟ آدم۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا اس رنگ کو، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدم کا لفظ ادما سے اس لیے بنا ہے کہ مٹی کے رنگ کو بھی ادما کہتے ہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے سے بنایا گیا، اس لیے ان کو آدم کہہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح خالص اور اصل کا معنی بھی ادما میں پایا جاتا ہے کہ خالص کوئی چیز ہو اور جو ہے مضبوط کوئی چیز ہو، خالص اور مضبوط کوئی چیز ہو تو اس کو بھی ادما کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ آدم بنا ہوا ہے کہ خالص مٹی سے بنایا جانے والی ہستی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، کیا فرمایا؟ انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان کے نام جو تمہیں سکھائے گئے ہیں بتا دو، یہ حکم دیا گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی حکم ملا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، حکم کو پورا کیا اور بتا دیا۔ اس سے یہ نقطہ ہمیں ملا کہ انسانیت کے خاصیت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے کی بات فوراً مانتا ہے، ٹیل اور قال نہیں کرتا، چوں چرا نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو واقعی معنی میں وہ بشر اور انسان ہے، اس کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اور جو نہیں مانتا پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے کہ جب انہوں نے انہیں یہ بات بتا دی، معلوم یہ بتایا جا رہا ہے انسان کو کہ انسان تیری اصل یہ ہے کہ تو فوراً رب کی بات مان، اس پر حکم، اس کے حکم پر عمل کر۔ ہاں، یہ بتانا مقصد، نہیں تو یہ نہیں ذکر کیا جاتا تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے، نہیں۔ فلما انبأہم، فوراً، فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسی حکم ملا ویسے ہی اس کو
مکمل کیا. یہ ہے فلما انبأهم باسمائهم، یعنی فرشتوں کو بتایا. کس کو بتایا؟ فرشتوں کو، کہ جو کچھ تم نے مجھے سکھایا ہے یہ چیز ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تو سوالی انداز میں کہہ رہے کیا میں تم سے نہیں کہا تھا، مطلب کہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، جانا نہیں، تو مطلب کہا تھا. نہیں کہا تھا مطلب کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ یعنی میں نے تم سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب بھی اور زمین کا غیب بھی. اللہ نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا غیب، یعنی آسمان میں جو کچھ چھپا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے مخفی ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اپنی قدرت اور اپنے علم کے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں. آدم کو خطاب کر کے یا سب کو خطاب کر کے، خاص طور پر فرشتوں سے خطاب ہے یہ کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں سے چھپی ہوئی چیزیں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں کو جانتا ہوں. اچھا یہ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو چھپ گئی ہو، جو دکھائی نہیں دیتی. دو طرح کا غیب ہوتا ہے، ایک نسبی غیب ہوتا ہے، نسبی، اور ایک غیب جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ نسبی غیب اس کو کہتے ہیں جو کچھ لوگوں سے چھپا دی گئی ہو لیکن کچھ لوگوں پر ظاہر کر دی گئی. کچھ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن جو عام غیب ہوتا ہے وہ سب سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، سب سے، مخلوق سے مطلب چھپی ہوئی صرف اللہ کو معلوم. تو اس طرح کا فرق رکھے، جو چیز ہم کو معلوم ہو جاتی پھر وہ غیب نہیں رہ جاتی، اور جو نہیں معلوم ہے وہ غیب ہے. تو جو حقیقی غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی کو نہیں بتایا، تمام مخلوق سے چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میرا علم کہاں تک ہے؟ جو تم چھپاتے ہو، تبدون چھپاتے ہو فرشتوں، اس کا کو بھی میں جانتا ہوں، اور وما کنتم تکتمون، اور تم جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو دکھاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں تبدون، اور جو تکتمون جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی دو علم کا معنی، ایک تو جو کچھ تب سے چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور انسان جو کچھ کرے گا یا فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو بولتے ہو وہ تو جان ہی رہا ہوں، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو نہیں بتاتے وہ بھی جانتا ہوں. یہ آدم علیہ السلام کے اس عمل کے بعد، حکم کی تعمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تم نے میری توفیق سے یہ حکم مکمل کیا ہے، یعنی بتا دیا تمام چیزوں کے نام جو میں نے تمہیں سکھائے تھے، تو یہ بھی جان لو کہ میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں. تو یہاں پر آ کر آیت تفسیر جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں سیکھنے کو ملے رب العالمین ان باتوں کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما.